ایک مولوی بول رہا تھا رات میں عطر لگانے سے صحیح میں جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بالکل اپوزٹ ہے حقیقت کے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جنات بدبو سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، جنات بدبو سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ جہاں بھی یہ کچرا وچرا پڑا ہوتا ہے وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر دین اور دھرم نے تم کو اشنان کرنے کا، نہانے دھونے کا، غسل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ تمہارے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے نا۔ جب بو آئے گی تو جنات تمہارے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ اب مولویوں کو کون سمجھائے جو الٹی باتیں کرتے ہیں؟ ابے خوشبو لگانے سے نہیں چڑھتے جنات، بدبو سے ہوتے ہیں۔ خوشبو لگانے سے کہاں جنات آئیں گے یار؟ اگر خوشبو سے جنات آئیں تو جتنی بھی پرفیوم کی شاپ ہیں سب پر جنات کا قبضہ ہو جائے۔ بدبو سے ہوتا ہے، جہاں بدبو ہوتی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ صفائی آدھا ایمان ہے۔ جسم کی صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی نفس اور جسم اگر تو نے پاک صاف کر لی ہے آدھا ایمان، اور جب دل بھی پاک ہو گیا تو پورا ایمان ہو گیا۔ کتنا حکم دیا ہے صاف ستھرا رہنے پر؟ اسلام نے جتنا حکم دیا ہے صفائی کا کسی دین نے نہیں دیا ہے نا۔ اب پھر آ جاؤ، اب آپ مسلمانوں کے باتھ روم دیکھو اور کافروں کے باتھ روم دیکھو۔ اچھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ دبئی نے اتنی ترقی کر لی ہے، ابو دھابی نے اتنی ترقی کر لی، یہاں کی مسجدیں بھی بڑی شاندار، تو یہاں کے باتھ روم تو زبردست۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دبئی میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو باتھ روم سے خوشبو آتی ہے۔ شاپنگ پلازا ہے، کوئی شاپنگ کمپلیکس ہے، وہاں چلے جائیں بہترین باتھ روم۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں زبردست باتھ روم ہے، آدمی وہیں بیٹھ جائے، سو جائے۔ لیکن جب آپ کسی مسجد میں جائیں گے تو پھر آپ کو لگے گا یہ دبئی نہیں ہے، یہ دبئی اپنا پاکستان کا کوئی شہر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برائی جو ہے نا ہم مسلمانوں کی فطرت میں ہے۔ ہم پاک صاف نہیں رہتے، بڑے گندے لوگ ہیں، ہم بہت گندے لوگ ہیں، پاک صاف رہنا نہیں چاہتے۔ جتنا ہمارے دین نے ہم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی ہم بدبودار رہتے ہیں۔ اور پھر ایسے مولوی جو کہہ رہے ہیں خوشبو لگائی تو جنات سوار ہو جائیں گے، ابے ان کے بدبو آ رہی ہے، خوشبو لگانے دو۔ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ، صاف ستھرا۔ حالانکہ اگر دین پہ جائیں تو سکھوں کو بھی کہا ہے کہ صبح صبح سب سے پہلے اٹھ کر کے اشنان کرو، ہندوؤں کو بھی کہا ہے، جو بھی یعنی کٹر وادی ہندو ہوگا وہ صبح صبح اٹھ کے جو ہے نہائے گا، پہلے سکھ سب سے پہلے نہائے گا، اور جو مسلمان ہے اس کو اسلامک ٹرم ایسی ایجاد ہوئی ہیں کہ غسل واجب ہو تو کرو۔ لہٰذا مختلف فیملیز میں شادی شدہ لوگ اگر جو ہیں، اگر کسی نے دیکھا رات کو وہ نہانے جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ لے بھائی آج تو اس نے جو ہے یعنی خوشی منائی ہے۔ تو یہ صفائی ستھرائی جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی اس کی جو ہے قلت ہے۔ اور پھر ایسے جو ہے ہمیں مولوی مل جائیں جو بدبودار جسم ہوں اور پھر کہیں خوشبو بھی نہ لگاؤ ورنہ جنات آ جائیں گے، تو پھر آدمی بدبو ہی گائے گا، جو جتنی زیادہ بدبو ہو بہتر ہے، کوئی جن نہیں آئے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ معاملہ الٹا ہے، جتنی زیادہ بدبو ہوگی اتنے زیادہ جن اٹریکٹ ہوں گے۔ TV, the place to connect with God.